اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ یہ دنیا زخم خوردہ لوگوں سے بھری ہوئی ہے اور نہیں جانتی کہ در حقیقت جو آپ ہیں وہ کیسے بنا جائے۔ وہ خود کو نہیں پہچانتے کیونکہ وہ سوچتے ہیں کہ جو کچھ وہ ہیں وہ اس کے مستحق ہی نہیں، لہٰذا وہ جو کچھ نہیں ہے وہ بننے کی کوشش میں وہ دکھاوا کرتے ہیں اور کسی اور کی طرح بننے کی کوشش میں نقاب پہنتے ہیں، مصنوعی مسکراہٹ سجا کر ایسے ظاہر کرتے ہیں جیسے سب ٹھیک ہے، حالانکہ اندرونی طور پر خون بہنے سے موت کی حالت تک پہنچ چکے ہیں۔ اور خدا نہیں چاہتا کہ ہم دکھاوا کریں، وہ چاہتا ہے کہ ہم اتنے ایماندار ہو جائیں کہ اس مسیح کی موت اور جی اٹھنے کی وجہ سے جو شفا ہماری ہی ہے وہ حاصل کریں اور کسی دوسرے کے ساتھ مقابلہ یا موازنہ کیے بغیر ایک حقیقی شخص بنے۔ خود اعتمادی کے ساتھ مسیح یسوع میں آپ جو ہیں اپنی شناخت پائیں۔ کیا آپ آمین کہیں گے؟ آپ کے لیے میرے پاس ایک پیغام ہے۔ اگر آپ ٹھیک نہیں تو کوئی بات نہیں، دیکھیں ہم شدت سے چاہتے ہیں کہ لوگ یہ جانیں کہ ہم ٹھیک نہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہر کوئی یہ سوچے ہم سب کچھ حاصل کر چکے ہیں۔ میرا مطلب ہے کہ اپنے ارد گرد رہنے والوں میں ایک میل ملاپ رکھنے والی شخصیت ہوں۔ مجھے کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مصیبت نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ لیکن جب آپ ایک مسیحی بن جاتے ہیں مسائل تو وہی رہتے ہیں لیکن زبان بدل جاتی ہے۔ خداوند تیری تعریف ہو، تیرا شکر ہو، خدا کو جلال ملے، آمین آمین آمین۔ جب آپ چرچ جاتے ہیں تو روح القدس کی دکھاوے والی مسکراہٹ کے ساتھ چرچ والا لبادہ اوڑھ لیتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی مسیحی عادات جو آپ نے سیکھ رکھی ہیں اپنا لیتے ہیں۔ میں اور ڈیو چرچ کے پورے سفر میں لڑتے رہتے، کبھی دروازے پر غصہ اتارتے، پھر بھی ہم کہتے خدا کی تعریف ہو، خدا کو جلال ملے، یسوع تیرا شکر، آمین 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 آمین۔ گاڑی میں واپس گھر جانے تک جب تک گھر نہیں پہنچ جاتے میں ان پر غصے ہوتی کیونکہ وہ فٹ بال میچ دیکھنا چاہتے، اور پھر میں باتھ روم میں جاتی اور پورا دن روتی رہتی اور اگلے پورے دن تک افسردہ رہتی۔ یہی پورا ہفتہ کرتی اور اگلے ہی ہفتے پھر چرچ جاتی، خدا کی تعریف ہو، اس کو جلال ملے، ہالےلویا۔ آپ میں سے کتنے جانتے کہ میں کہاں رہتی ہوں؟ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ روح القدس ہمیں اس مشکل سے الگ کرنا چاہتا ہے۔ اس سے پہلے کہ آپ ٹوٹ جائیں بہتر یہ ہے کہ آپ اسے ایسا کرنے دیں اور پھر اسے اجازت دیں کہ وہ سب کچھ اکٹھا کرے اور ترتیب دے۔ اگر آپ یہ قبول نہ کریں کہ آپ کو مدد کی ضرورت ہے تو آپ کبھی بھی خدا کی مدد نہیں لے سکتے۔ لہٰذا سب سے پہلے خداوند کے سامنے حاضر ہونے کی ضرورت ہے۔ اس سے کہیں میں تجھ سے پیار کرتی ہوں، میں اپنی نجات سے خوش ہوں، لیکن میں الجھی ہوئی ہوں اور سچائی چاہتی ہوں۔ میں دھوکے میں رہنا نہیں چاہتی۔ ہر روز کے لیے ایک اور دعا ہے، خدایا میری آنکھیں کھول کہ دیکھ پاؤں مجھے کہاں کہاں دھوکا ملا، مجھے سچائی کی تعلیم دے۔ دوسرے پیغام کے ساتھ ہم دھوکے کے بارے میں مزید بات کریں گے کیونکہ بہت سی باتوں میں ہم دھوکا کھا جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ مسئلہ کسی اور کے ساتھ ہی ہے۔ غلطی آپ کی ہی ہے کہ میں خوش نہیں ہوں، آپ کی وجہ سے میں خوش نہیں ہوں۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو مجھے مشکل ہوگی۔ 109 زبور 22 آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد کتنی ایمانداری سے کہتا ہے، اس لیے کہ میں غریب اور محتاج ہوں اور میرا دل میرے پہلو میں زخمی ہے۔ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ زبور نویس حیرت انگیز حد تک خدا کے سامنے سچائی سے کھڑا ہے۔ اگر آپ یہ زبور پڑھیں تو معلوم ہوگا کہ وہ دکھاوے کا کھیل نہیں کھیل رہا۔ میں یہ دوبارہ کہوں گی کہ یہ بالکل درست ہے کہ آپ ٹھیک نہیں ہیں۔ اگر آپ ٹھیک نہیں ہیں تو آپ کو اس کا دکھاوا بھی نہیں کرنا چاہیے کہ آپ ٹھیک ہیں۔ آپ کہیں مجھے مدد کی ضرورت ہے، مجھے خدا سے مدد چاہیے۔ یعقوب 5:16 میں لکھا ہے، پس آپس میں ایک دوسرے سے اپنے گناہوں کا اقرار کریں تاکہ ہم شفا پائیں اور روحانی طور پر بحال ہو جائیں۔ ہم یہ جانتے کہ ہم خدا کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں اور وہ ہمیں معاف بھی کرتا ہے۔
یہ اچھا ہوگا کہ اگر آپ کسی سے بات کریں اور اپنے اندر جس مسئلے کا سامنا کر رہے ہیں اسے باہر نکالیں، کیونکہ آج کے دور میں ہمارے ساتھ مسئلہ ہے کہ وفاداری اور احترام ہمارے اندر سے نکل چکا ہے اور ہم صرف ایک لفظ دیانتداری ہی رہ گیا ہے، جسے بہت سے نوجوان سمجھتے تک نہیں ہیں۔ بہت سے لوگوں کے لیے کسی ایسے شخص کو تلاش کرنا مشکل ہے جس سے وہ بات کر سکیں اور اعتماد کر سکیں کہ ان کا راز راز میں رکھیں، لیکن ایسے لوگ بھی ہیں جو دانش مندی سے اپنے دوستوں کا چناؤ کرتے ہیں، بااعتماد خاندانی روحانی رہنما ڈھونڈتے ہیں۔ اگر آپ کو کسی سے بات کرنے کی ضرورت ہے تو آپ کو کرنی چاہیے۔ میں کسی کی یہ حوصلہ افزائی نہیں کرتی کہ آپ 20 سال تک مشورت لیں، لیکن اگر آپ کو مدد کی ضرورت ہے تو لیں، کیونکہ قانون کے مطابق وہ آپ کے راز نہیں کھول سکتے۔ لیکن بعض اوقات ہمیں دل کھولنے کی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں ضرورت ہے کہ جو سالوں سال نہیں کہا وہ کہیں۔ میرا مطلب ہے جب میں 20 سال کی تھی میں نے کبھی بھی کسی کو نہیں بتایا کہ میرے ساتھ کیا ہوا، کتنا بڑا راز تھا جس کے ساتھ میں تنہا جی رہی تھی بہت سالوں تک۔ کیوں میں خاموش رہی؟ میں ڈرتی تھی کہ وہ میرے بارے میں کیا سوچیں گے۔ میں ڈرتی تھی کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے والد کو پتہ چل جائے کہ میں نے کسی کو بتایا ہے، میری ماں نہ جان جائے کہ میں نے کسی کو بتا دیا ہے۔ ابلیس ہمیں بالکل ایسی ہی حالت میں رکھنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہم خوف میں زندگی گزاریں، عملی طور پر وہ ہمیں تباہ کرنا چاہتا ہے، اور پھر ہمیں خوفزدہ کرتا ہے کہ اگر کبھی کسی کو پتہ چل گیا تو ہو سکتا ہے کہ آپ جسم فروشی کرتے ہوں اور اب آپ خوفزدہ ہیں کہ کسی کو پتہ نہ چل جائے۔ معاملہ کوئی بھی ہو، زندہ دفن کیے راز کبھی نہیں مرتے، وہ ہمیشہ ہمیں کھاتے رہتے ہیں۔ ایک دوسرے کے سامنے اپنی خطاؤں کا اقرار کرنے کی اہمیت سمجھیں تاکہ تم شفا پاؤ۔ بعض اوقات جب آپ کو لگے کہ کوئی چیز آپ کو پریشان کر رہی ہے تو سمجھ لیں کہ آپ کا دشمن ابلیس ہی ہے جو آپ پر حملے کر رہا ہے اور آپ اس سے آگے دیکھ ہی نہیں سکتے۔ مجھے یاد ہے حقیقت میں میرے ساتھ ایک مسئلہ ہوا تھا کہ میں کسی سے حسد کرتی تھی، میں ایسا کرنا نہیں چاہتی تھی، یہ بے وقوفی تھی، لیکن مجھے ایسا لگا اور میں اس میں سے نہیں نکل پا رہی تھی۔ میں نے محسوس کیا جیسے خدا نے میرے دل میں ڈالا کہ مجھے ڈیو کے پاس جا کر کہنے کی ضرورت ہے کہ میرے لیے دعا کرے۔ دیکھیں یہ فروتنی کا عمل ہے، ہم کسی کے پاس جائیں اور وہ مشکل بتائیں جس میں سے آپ گزر رہے ہوں، یا وہ بتائیں جو آپ نے کیا ہو، اور فروتنی کے اس عمل میں ہم خدا سے مدد پاتے ہیں۔ خدا فروتنوں کی مدد کرتا ہے، خدا ان کی مدد کرتا ہے جو یہ کہنے کے لیے تیار ہوتے ہیں مجھے مدد کی ضرورت ہے۔ خود اپنی مرضی سے اندھیرے میں نہ رہیں، جو کچھ آپ روشنی میں لائیں گے وہ ظاہر ہوگا۔ اکثر جب ہمیں مسائل کا سامنا ہوتا ہے اور ہم دکھ اٹھا رہے ہوتے ہیں تو ہم ہمیشہ دوسروں پر الزام لگاتے ہیں۔ الزام لگانے کا کھیل باغی عدن میں شروع ہوا، پھر یہ تقریباً ہر شخص کی زندگی میں جاری ہو گیا۔ میں نے بھی یہی کیا تھا اور مجھے یقین ہے آپ بھی ایسا ہی کرتے ہوں گے۔ کام پر جاتے ہوئے اگر مجھے دیر ہو جاتی تو اس کی وجہ کوئی اور ہوتا، گھر پر کسی نے کچھ ایسا کر دیا ہوتا جو نہیں کرنا چاہیے تھا، پھر مجھے اس سے نمٹنا پڑتا جس سے میں لیٹ ہو جاتی۔ ہالےلویا۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ شاید ہمیں جلدی جاگنا چاہیے تھا تاکہ ہمیں کچھ وقت مل جائے کہ جو چیزیں ہمارے منصوبے میں نہیں ہوتی انہیں سمجھ سکیں۔ نہ تو کسی دوسرے کے مسائل کا الزام اپنے سر لیں اور نہ ہی اپنے مسائل کے لیے کسی دوسرے کو مورد الزام ٹھہرائیں۔ آپ کہیں گے یہ میری غلطی نہیں، کسی اور نے میرے ساتھ یہ کیا۔ آپ کو معلوم ہے ہو سکتا ہے جس طرح آپ اب ہیں اس میں آپ کی غلطی نہیں، لیکن جو کچھ آپ کے ساتھ ہوا اس کی وجہ سے خود کو ویسا ہی نہ رہنے دیں۔ میرا مطلب ہے کہ جب میں نے یہ جاننا شروع کیا کہ خدا میری پوری زندگی کی حفاظت کرتا ہے اور یہ کوئی سودا نہیں تھا کہ نجات پا لینے کے بعد جب تک میں آسمان پر نہیں جاتی غلط چیزوں کو ٹھیک کرتی رہوں، تبھی مجھے آسمان پر گھر اور تھوڑی بہت خوشی ملے گی، تو میں بہت حیران ہوئی۔ پھر بائبل میں ایک وعدہ ہے، خدا ہر ایک گناہ کو ڈھانپ دیتا ہے اور ان تکالیف میں کوئی بھی ایسی نہیں جس کے ساتھ مجھے رہنا تھا۔ خدا نے وہ سب ڈھانپ دیا جو کچھ میرا ہے اور جس کی قیمت ادا ہو چکی ہے۔ مجھے وہ تلاش کرنے کی ضرورت تھی، میں مسیح یسوع کے خون کے وسیلے رہائی پا چکی ہوں، اور مجھے ان برات کو بیان کرنے کی ضرورت ہے جو ہمیں دینے کے لیے یسوع ہوا کہ ہم اپنی زندگیوں سے لطف اندوز ہونے کے قابل ہو جائیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کچھ یہ بھی نہ جانتے ہوں، آج رات یہاں ہونے کے لیے کسی نے آپ کو نشہ دیا ہے، ہو سکتا ہے کسی نے آپ کو کچھ کھلایا ہو اور آپ سے وعدہ کیا ہو کہ اگر آپ یہاں آئیں گے تو ہر چیز ملے گی۔ لیکن بات یہ ہے کہ اب آپ یہاں ہیں
اور ابھی تک آپ اسی عمارت میں ہیں، باہر نہیں نکلے۔ تو جب ہم مسیح کے ساتھ ایک رشتے میں جڑ جاتے ہیں تو ایک الہی تبادلہ ہوتا ہے۔ یہ مجھے پسند ہے۔ وہ ہماری بری چیزیں لے کر ہمیں اچھی چیزیں دیتا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں۔ جب ڈیو سے میری شادی ہوئی، میرے پاس گاڑی نہیں تھی اور ڈیو کے پاس تھی، لیکن جیسے ہی میں نے کہا قبول ہے تو وہ گاڑی میری بھی تھی۔ آپ میں سے کتنے سمجھ گئے؟ اب آپ سمجھ گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ دیکھیں، جب آپ کہتے ہیں میں مسیح کو قبول کرتی ہوں تو نکاح ہی کی طرح خدا کی بھلائی آپ کی تمام تر کمیوں کو نگل لیتی ہے۔ ڈیو کے پاس گاڑی کا ہونا میرے پاس گاڑی نہ ہونے کو نگل گیا۔ یہ بہت شاندار تھا۔ جو کچھ پہلے میرے پاس نہیں تھا اچانک سے مجھے مل گیا تھا۔ یہ بہت اچھا سودا ہے۔ یسوع ہمیں ماتم کی جگہ خوشی، راگ کے بدلے صحرا، ذہنی دباؤ کے بدلے حوصلہ افزائی، شرمندگی کے بدلے عزت، الزام کے بدلے معافی، نا امیدی کے بدلے امید، احساس جرم کے بدلے راست بازی اور وغیرہ وغیرہ بخشتا ہے۔ اپنے پاس راگ کو رکھتے ہوئے آپ خوبصورتی یا صحرا نہیں پا سکتے۔ اب ہم گہرائی میں جا رہے ہیں۔ آپ کہیں گے اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر آپ ویسی خوبصورت زندگی چاہتے ہیں جیسی یسوع آپ کو دینا چاہتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ جمعرات کو آپ برے موڈ میں ہو اور پورا دن بیٹھ کے یہی سوچتے رہیں کہ ساری زندگی کن کن لوگوں نے آپ کے ساتھ کیا کچھ کیا اور آپ غصے میں ہیں کہ میں کیسے ان سے بدلہ لوں اور ان کا منہ بند کروں، لیکن میں ایسے نہیں کروں گی، میں ایسے نہیں کروں گی۔ ان کو معاف کر کے آپ کو راگ سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے، تبھی آپ خوبصورتی حاصل کر پائیں گے۔ آمین۔ میرا بھائی فوت ہوا 2 یا 3 سال پہلے، نشہ کرنے اور دماغی بیماری کی وجہ سے۔ وہ مجھ سے 9 سال چھوٹا تھا اور اس کے پاس ایک اچھی زندگی پانے کا موقع تھا۔ اگر آج رات وہ یہاں ہوتا تو اب سے چند سال پہلے سے ہمارے اسٹاف والے جو کام اس کانفرنس میں کرتے وہ بھی کر رہا ہوتا۔ ابھی وقت نہیں کہ پوری کہانی بتائی جائے۔ اس عمارت میں جب اس کا جسد خاکی ملا تو نہایت بوسیدگی کی حالت میں تھا، لہٰذا اسے جلایا گیا اور انہوں نے اس کی راکھ ہمیں بھیج دی۔ ہم اس راکھ کو بہت ہی خوبصورت جگہ پر لے گئے تاکہ اس کی راکھ کو بکھیرا جا سکے۔ حالانکہ اس کی زندگی اتنی خوبصورت نہیں تھی، لیکن ہم اس کی راکھ کو ایک خوبصورت جگہ لے جانا چاہتے تھے، کیونکہ یہ ہمارا ایمان تھا کہ ماضی میں وہ جن بھی حالات سے گزرا، لیکن خدا اس کی روح کو قبول فرمائے، اس نے مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کیا۔ وہ ایک بگڑا ہوا اور غیر منظم شخص تھا۔ خدا واقعی بہت مہربان ہے۔ میں ایمان رکھتی ہوں وہ ہمارے دکھوں کو جانتا ہے اور بعض اوقات ہماری زندگی کے ہیبت ناک بگاڑ سے بھی واقف ہوتا ہے۔ آپ جانتے کہ میں اسے غلط معنوں میں استعمال نہیں کرنا چاہتی۔ اگر آپ ایسا کچھ کر رہے ہیں تو ناراض نہ ہو، میں صرف قیاس آرائی کر رہی ہوں۔ جب لوگوں کے عزیز دفن کرنے کے لیے جلائے جاتے ہیں تو ان کی راکھ کو نہیں رکھنا چاہتے، اور ایسا ہی آپ اپنی زندگی میں بھی کر سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کے پاس بھی ماضی کی راکھ ہو اور آپ کسی جگہ اسے رکھ سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ اس پر دھیان نہ دیں، لیکن بعض اوقات جہاں آپ نے راکھ رکھی ہوگی جائیں گے اور اسے دیکھنا چاہیں گے۔ میری تجویز ہے کہ آپ اس راکھ کو لیں اور کسی جگہ پھینک دیں اور اسے خوبصورتی میں بدلنے کا موقع دیں۔ آمین۔ آپ نے دیکھا کہ میں نے اپنے بھائی کی راکھ کو کہاں پھینکا۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ میں جاؤں اور اسے اکٹھا کروں۔ خدا چاہتا ہے کہ آپ یہاں سے پرعزم ہو کر جائیں کہ مزید ایک اور رات بھی مینڈکوں کے ساتھ نہ گزاریں۔ کیا مینڈکوں سے کیسے سامنا ہو؟ آئیے خروج 8 باب کی طرف چلتے ہیں۔
اصل میں یہ پیغام دوبارہ دینا چاہتی ہوں تاکہ اسے یہ نام دوں مینڈکوں کے ساتھ مزید ایک رات۔ خروج 8 باب۔ اسرائیلی مصر کی غلامی میں خدا کے حضور چلائے کہ ان کے لیے کوئی نجات دہندہ بھیجے۔ موسیٰ کو بھیجا جو کہ یسوع کے مثیل تھا، انہیں بچانے کے لیے بھیجا گیا۔ فرعون جو کہ ابلیس کی نمائندگی کرتا ہے انہیں رہا کرنا نہیں چاہتا تھا، لہٰذا خدا نے ایک کے بعد دوسری آفت کو بھیجا اور کہا جب تک تو میرے لوگوں کو جانے نہ دے تیری زندگی اذیت میں ہی رہے گی۔ ان میں سے ایک آفت مینڈکوں کی تھی۔ اب 8 باب پہلی آیت، پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ فرعون کے پاس جا اور اس سے کہہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ میرے لوگوں کو جانے دے تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ آج رات میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم العلان ابلیس کو حکم دے رہے ہیں کہ وہ خدا کے لوگوں کو جانے دے تاکہ وہ خدا کی عبادت کر سکیں۔ آمین۔ آج رات میں خدا کی ترجمان ہوتے ہوئے کہتی ہوں، خدا فرماتا ہے میرے لوگوں کو جانے دے۔ آمین۔ اور اگر تو ان کو جانے نہ دے گا تو دیکھ میں تیرے ملک کو مینڈکوں سے ماروں گا اور دریا بے شمار مینڈکوں سے بھر جائے گا جو آ کر تیرے گھر میں اور تیری آرام گاہ میں اور تیرے پلنگ پر اور تیرے ملازموں کے گھروں میں اور تیری ریت پر اور تیرے تنوروں اور آٹا گوندنے کے لگنوں میں گھستے پھریں گے۔ خدا یہاں تصویر کشی کر رہا ہے، مینڈک ہر جگہ ہوں گے۔ آپ جانتے ہیں اگر آپ کی زندگی میں مصائب ہیں تو جہاں بھی آپ جائیں گے یہ جائیں گے۔ مینڈک، خود ترسی کا مینڈک، غصے کی مینڈک، تلخی کے مینڈک، نفرت کے مینڈک۔ دیکھیں کون کون ان مینڈکوں کو سمجھ رہا ہے۔ مینڈک، ٹھیک ہے۔ اور خداوند نے موسیٰ کو فرمایا کہ ہارون سے کہہ اپنی لاٹھی لے کر اپنا ہاتھ دریاؤں اور نہروں اور مچھلیوں پر بڑھا اور مینڈکوں کو ملک مصر پر چڑھا۔ چنانچہ جتنا پانی مصر میں تھا اس پر ہارون نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور مینڈک چڑھائے اور ملک مصر کو ڈھانک لیا۔ اور جادوگروں نے بھی اپنے جادو سے ایسا ہی کیا اور ملک مصر پر زیادہ مینڈک چڑھا لائے۔ اب میرے خیال میں یہ بہت دلچسپ تھا کیونکہ یہ فرعون ہی اس کی بجائے کہ وہ دعا کرتا خدایا میں مینڈکوں سے رہائی چاہتا ہوں، وہ لوگوں کی طرف مڑا کہ اس کی مشکل کو حل کرے، پر انہوں نے اور مینڈک بلا لیے۔ دیکھیں جب آپ اپنی مشکل کے حل کے لیے جو کہ صرف خدا ہی کر سکتا ہے لوگوں کے پاس جائیں گے تو پھر آپ کو اپنے مینڈکوں کے ساتھ مزید مینڈک ملیں گے۔ میرا مطلب ہے کہ آپ منظر کشی کر سکتے ہیں کہ آپ کے بستر پر مینڈک ہو، مینڈک آپ کے انگوٹھے کو کتر رہے ہوں۔ 8ویں آیت، تب فرعون نے موسیٰ اور ہارون کو بلوا کر کہا کہ خداوند سے شفایت کرو کہ مینڈکوں کو مجھ سے اور میری ریت سے دفع کرے، اور میں ان لوگوں کو جانے دوں گا تاکہ وہ خداوند کے لیے قربانی کریں اور تیار ہو جائیں۔ موسیٰ نے فرعون سے کہا تجھے مجھ پر یہی فخر رہے، میں تیرے اور تیرے نوکروں اور تیری ریت کے واسطے کب کے لیے شفایت کروں کہ مینڈک تجھ سے اور تیرے گھروں سے دفع ہوں اور دریا ہی میں رہیں۔ تم کب کے لیے چاہتے ہو میں خدا سے دعا کروں کہ مینڈک دفع ہو جائیں؟ فرعون نے کہا کل کے لیے۔ کیا آپ مزید ایک اور رات مینڈکوں کے ساتھ گزارنا چاہتے ہیں؟ فرعون کیوں ایک اور رات مینڈکوں کے ساتھ گزارنا چاہتا تھا؟ اس نے یہ کیوں نہیں کہا ابھی دعا کرو، اسی لمحے دعا کرو؟ آج رات اس عمارت میں کتنے ہیں جو یہ کہیں کہ مزید ایک بھی رات مینڈکوں کے ساتھ نہیں رہوں گی؟ آپ جانتے ہیں کل انگریزی زبان میں بہت ہی خطرناک لفظ ہے۔ کل ہی مینڈکوں سے نجات پائیں گے۔ ایک رات پھر مینڈکوں کے ساتھ اپنے بستر پر سوتے ہیں۔ کیا آپ میرے ساتھ ہیں؟ جو آپ کو دکھ دیتے ہیں کب آپ ان لوگوں کو معاف کرنا شروع کریں گے؟ کب آپ یہ کہنا بند کریں گے یہ بہت مشکل ہے، بہت ہو چکا، یہ بالکل ٹھیک نہیں؟ ابھی یہی وہ دن ہے جو خدا نے آپ کو دیا ہے۔
میں خوش ہوں گی اور مسرور ہوں گی۔ آپ کی زندگی کا سب سے اہم وقت کون سا تھا؟ آپ میں سے بہت سے کہیں گے وہ دن جب میں نے مسیح کو قبول کیا۔ آپ میں سے بہت سے یہی کہیں گے۔ کچھ کہیں گے جب میری شادی ہوئی، جب میرے بچے ہوئے۔ آپ سب غلط ہیں۔ سب سے اہم وقت جو آپ کی زندگی میں ہے وہ وقت ہے ابھی، جسے آپ جانتے ہیں کہ یقیناً یہ آپ کے پاس ہے۔ کل کے لمحات گزر گئے، آپ دوبارہ پیچھے نہیں جا سکتے، اور جو کچھ لوگوں نے آپ کے ساتھ کیا آپ وہ ختم نہیں کر سکتے، لیکن ایک فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ایک بھی رات اور مینڈکوں کے ساتھ نہیں گزاریں گے۔ اور 20 سال پہلے اگر کسی نے آپ کے ساتھ کچھ بھی کیا، اس بات کو لے کر مزید اپنی زندگی تباہ نہ کریں۔ آپ آگے بڑھیں اور راگ کے بدلے صحرا، ماتم کے بدلے خوشی، بوجھ کے بدلے توصیف حاصل کریں۔ آمین۔ آپ جانتے ہیں یسوع نے ایک چھوٹے لڑکے کے کھانے کے ذریعے ہزاروں کو سیر کیا، اور یہ ایک ہجوم کو کھلانے کے لیے کافی نہ تھا۔ اس کے پاس صرف چند روٹیاں اور کچھ مچھلیاں تھیں اور کھانے والے ہزاروں لوگ، لیکن اس چھوٹے لڑکے نے کہا میں اپنا کھانا دوں گا، آپ اس کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اور یقیناً معجزانہ طور پر یسوع نے اسے بڑھا دیا، اور یہ تمام لوگوں کو کھلانے کے لیے کافی تھا۔ اور یہاں ایک چیز جو سمجھنے والی ہے، گو کہ وہ آپ کی مشکل کو حل نہیں کر سکتا، پھر بھی جو آپ کے پاس ہے خدا کو وہ دیں۔ یہاں تک کہ اگر آج رات آپ اپنی بکھری ہوئی اور شکستہ حال زندگی اسے دیں گے وہ ضرور اس کے ذریعے معجزہ پیدا کرے گا، اور وہ آپ کے ماضی کو بہت سے لوگوں کی خوراک کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ آمین۔ میں آج رات خدا کا کلام کھانے کو دے رہی ہوں، میں آپ کے ساتھ روٹیاں توڑ رہی ہوں، اور یہ بولنے کے ذریعے بڑھ رہی ہے اور ہزاروں لوگوں تک جا رہی ہے جو ٹی وی کے ذریعے مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ عجیب بات ہے کہ جب یسوع نے کھانا دینا ختم کر دیا تو انہوں نے ٹکڑوں سے بھری 12 ٹوکریاں اٹھائیں، چھوٹے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے، اور یسوع نے ان سے کہا کہ ٹکڑوں کو جمع کرو تاکہ کچھ بھی ضائع نہ ہو سکے۔ میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی زندگی ٹکڑوں کی طرح بکھری ہوئی ہے تو یسوع کو اجازت دیں کہ وہ آپ کی زندگی کو اکٹھا کرے، تو وہ اس بات کو یقینی بنائے گا کہ آپ کا تکلیف اٹھانا رائے گا نہ ہو۔ آپ کی تکلیف کسی دوسرے کے لیے فائدہ بن جائے گی۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی بے ترتیبی کسی اور کے لیے زندگی کا پیغام بن جائے۔ جس دکھ سے آپ گزرے ہو سکتا ہے وہ آپ کے لیے اور کسی دوسرے کے لیے معجزے کا باعث ہو۔ بہت سالوں تک میں یہی کہتی رہی، اگر میرے ساتھ زیادتی نہ ہوتی، اگر میں زیادتی کا نشانہ نہ بنتی۔ جانتے ہیں جب لازر مرا تو اس کی بہن مریم نے یسوع سے کہا اگر تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا۔ یسوع تو یہاں کیوں نہیں تھا؟ ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ جب میں اس حالت میں تھی تو اس وقت آپ نے میری مدد کیوں نہیں کی؟ میرے ساتھ زیادتی ہوئی، آپ نے میری مدد کیوں نہ کی؟ میں نے دعا بھی کی، میں نے خدا سے پوچھا کہ وہ مجھے کیوں اس میں سے نہیں نکالتا۔ اس نے نہ کیا، وہ کر سکتا تھا، اس نے نہ کیا کیونکہ وہ مجھ سے زیادہ سمجھدار ہے۔ میں آپ کو کچھ بتاتی ہوں، سنیں۔ اس نے مجھے اس مشکل سے نہیں نکالا بلکہ اس میں سے گزرنے دیا۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں میں نے صرف انتظار کیا، مجھے خدا کے ساتھ کچھ تجربات حاصل ہوئے، اور اب خدا اس بکھری زندگی کو استعمال کر رہا ہے یہاں پر ابھی اسی وقت۔ میری شفا یافتہ اور بحال کردہ زندگی کا یہ پیغام ہے۔ اس ایک پیغام میں اتنی قدرت ہے کہ اس کے ذریعے سے ہزاروں اپنی زندگی میں شفا کے سفر کو شروع کریں گے۔ آپ کو معلوم ہے جس طرح میں اس میں سے نکلنا چاہتی تھی، اگر خدا نے مجھے اس مشکل سے نکالا ہوتا تو یہ اچھا تو ہوتا، لیکن میں اتنی دکھی نہ ہوتی اور پھر آج رات میرے پاس یہ پیغام بھی نہ ہوتا، بالکل یہ پیغام نہ ہوتا۔ آپ کو بتاؤں میں نہیں جانتی کہ خدا کس طرح کام کرتا ہے، لیکن میں جانتی ہوں کہ بعض اوقات ہمیں یہ اچھا نہیں لگتا، لیکن میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں نے جو کچھ بھی کھویا خدا نے میری مشکلات کے بدلے مجھے دگنی برکات دی ہیں۔ آمین۔ آپ کے لیے بھی وہ بالکل ایسا ہی کرے گا۔
اب اور مینڈک نہیں۔ میرا ایمان ہے کہ اب فیصلہ کرنے کا وقت ہے کہ بندھن توڑیں اور مینڈکوں کو پیچھے چھوڑ کر آزادی پائیں، کیونکہ یسوع نے اسی لیے آپ کی خاطر اپنی جان دی ہے۔ مزید ایک بھی اور دن اپنی ماضی کی تکالیف میں نہ گزاریں۔